میاں صاحب کا عید کا معمول اور عید الاضحیٰ پہ ان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اور ویسے تو یہ ہے کہ بڑے خوش خوراک ہیں، لیکن گوشت کیا وہاں بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور گھر کا حصہ گھر میں ہی جاتا تھا یا سب غرباء میں تقسیم ہوتا تھا؟ میاں صاحب کے جو میں نے سالہ سال دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے ان کا، اور چونکہ ان کی فیملی کا بھی کافی بڑا ہے، پھیلاؤ ہے، تو ایک تو عید کی نماز صبح سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں جو کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جاتی عمرہ میں 3-4 فیملیز تو رہتی ہیں، رہائش پذیر ہیں، میاں صاحب ہیں، ان کے وہ عباس شریف صاحب کی فیملی ہے، کیپٹن صفدر صاحب، اور یہ سارے جو لوگ اکیلے ہوتے ہوں گے بیچارے، 29,000 کنال اور صرف 4 فیملیاں، تو دور دور تک کوئی نہیں۔ میں تو میئر نہیں کیتا ہوں، میں تک اپنا لگتا ہے تسی فیتا لایا ہوا ہے، میں دکھی ہوتی اپنا ویسے اکیلے کوئی نام تو میں وہ کہہ رہا تھا، تو اس میں پھر میاں صاحب اپنے سامنے کھڑے ہو کر تمام جانور جو ہیں ان کی وہ قربانی کرواتے ہیں، خود بھی چھری پھیرتے ہیں؟ خود بھی پھیرتے ہیں، بلکہ میں نے کبھی جانور پہ چھری نہیں پھیری تھی زندگی میں، تو وہ پہلی دفعہ جو مجھے موقع ملا، مطلب میں ذرا تھوڑا سا ہیزیٹنٹ تھا، تو وہ ایک عید تھی جس پہ مجھے میاں صاحب نے کہا، اشارہ کیا کہ آپ بھی کریں، چونکہ جتنے لوگ ہونتے پھیرنی پڑے گی، ہاں تو جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ قربانی ہوتی ہے، گوشت بنتا ہے، پھر اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں، جیسے ایک اسلامی ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق 3 حصوں میں کر کے اور وہ پھر بھجواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ورکرز آئے ہوتے ہیں وہاں ہمارے کچھ جو صبح نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں، تو ان ورکرز کے ساتھ پھر وہ وہاں تھوڑا سا وہ سمجھ لیں آپ کے چائے وغیرہ یا کوئی جو بھی اس وقت صبح کے ٹائم نماز کے بعد ہو تو وہ کرتے ہیں، کچھ ورکر وہاں رہتے ہیں، کچھ چائے پی کے تھوڑا کھا پی کے چلے جاتے ہیں، تقریباً کوئی آفٹر نون تک، دوپہر تک وہ پھر اپنی سیاسی کہہ لیں مصروفیات سے فارغ صحیح، یعنی پھر وہ روٹین پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی فیملی کے لیے ایکسکلوسیو ان کا ٹائم ہوتا ہے آفٹرنون کے۔ مبشر صاحب آپ بھی چھری پھیر لیتے ہیں؟ مبشر صاحب میں تو سمجھتا، میں آپ کو سیریس نوٹ بتاؤں، چھری پھیرنا مسنون ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قربانی کے جانور پہ خود سے چھری پھیرے، نہ میں خود پھیرتا ہوں، نہ صرف بلکہ میں اپنے بچوں سے بھی میں نے کروایا ہے۔ اچھا، کھال بھی اتار لیتے ہیں بکرے کی؟ نہیں کھال نہیں، میں کھال صرف سیاستدانوں کی اتار لیتا ہوں۔ یہ سیاستدانوں کی کھال اتارنے میں آپ بڑے ماہر ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا انٹرویو کس سیاستدان کا مشکل لگا؟ وہ کہنے کا مطلب زج کرنے کا وہ تھوڑا سا انہوں نے، میں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ اگلوانے میں آپ کو دقت پیش آئی ہو؟ دیکھیں، اگلوانا جو ہے نا سب سے مشکل، وہ میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آپ ان سے نہیں اگلوا سکتے، بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ ادھر ادھر ٹال لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، اور ان کو غصہ چڑھانا بڑا، غصہ اسی وقت چڑھتا ہے جب وہ خود چڑھانا چاہتے ہوں اپنے آپ کو، اچھا، تاکہ وہ ایک ان کا ڈیفنس میکنزم ہے۔ لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اخوت کے حوالے سے ہے، میں بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے پاس کیس آیا کہ جی اخوت کی ایک کلائنٹ ہے، وہ 2 باری ان سے پیسے لے چکی ہے، اور دونوں باری اس نے واپس کر دیے، کو 5,000 10,000، مجھے نہیں پتا، کوئی چھوٹی رقم تھی ویسے، تو ہمیں کہا کہ اس کی سٹوری پتہ کریں، بزنس کرتی کیا ہے، یہ پیسے کیوں لے رہی ہے بار بار؟ وہ حاصل پور کے آگے کوئی گاؤں تھا، اچھا، تو ہم پوری ٹیم جو تھی وہ وہاں پہ چلی گئی، بڑی شفیق بزرگ تھیں، کم از کم وہ 75-78 سال کی ہوں گی، اچھا، تو اچھا پہلے تو اچھا ان کے ارد گرد بکریاں شکریاں کھیل رہی تھی کچھ، اور وہ دال چال وہ جو صاف کرتے ہیں وہ کر رہی تھی، تو مجھے دیکھ کے انہوں نے انسسٹ کیا کہ تینتے میں پہلے دودھ پی آنا ہے، تو تے بڑا ماڑا ہے گا، اور میں تو پیتا ہی نہیں اس طرح سے کچا دودھ، تو زندگی میں نہیں پیا، لیکن اب وہ انٹرویو کرنا تھا تو میں نے وہ کچا دودھ پیا، بڑا برا حال تھا، بڑی مشکل سے ہم پہنچے وہاں اتنی دور، چک پتہ نہیں کون سا۔ اس کے بعد ان سے میں نے پوچھا تسی یہ قرضہ لیندے کیوں؟ تو ان کا بکریاں خریدن واسطے، تو اچھا میں اب سٹوری تو کوئی تھی نہیں اس میں، اور تو میں نے کہا سٹوری نکالیں کوئی، میں نے کہا کہ جب پہلی دفعہ بکریاں آئیں تو اس میں کیا کیا، ان کا جی بڑی خوشی سی ساڑی پہلی بکری نے بچہ دیتا، کہ تو اس کا ان کی خوشی یہ تھی کہ اب بکری کا دودھ ہمیں ملے گا، بچہ بڑا ہوگا اس کو ہم بیچ دیں گے اور وہ آگے چلے گا، تو میں کہوں بکری ہے ابھی؟ تو کہتا نہیں وہ ہم نے دے دی، میں نے کہا دے دی، یہ سٹوری تھی، کس کو دی؟ ان کا ہمارے گاؤں میں ہی ایک فلاں فلاں عورت ہے، کوئی نام اس وقت انہوں نے بتایا، وہ بیوہ ہوگی، جوان عورت ہے، اچھا،
تو وہ دودھ دینے والی بکری میں نے اس کو اس لیے دے دی تاکہ اس کو کسی مرد کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کھانے کے لیے. کیا بات, ٹھیک ہے, اور یہ اب ادھار لیا ہوا اس نے قوت سے, اور وہ ادھار تو چکا رہی ہے, اور چکایا بھی اس نے. خدا پاک کی قسم اس عورت کے مقابلے میں ہم سب غریب ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, وہ جو پہلی سلائی مشین آپ نے خرید کر دی تھی, اس عورت سے آج بھی رابطہ ہے؟ جی, اس کے بچوں سے ہے رابطہ, لیکن ایسی ہی کہانی چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں. تو ہم نے کہا کہ جب یونیورسٹی بنانی ہے تو کروڑوں روپے چاہیے, تو ہم نے بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی کا ایک مہم شروع کی. بائی اے برک ہم نے کہا کہ نوشنلی اس کی قیمت 1000 روپے, آپ 1000 روپے دیں اور یونیورسٹی کے آپ فاؤنڈر بن جائیں. کسی نے 1 اینٹ خریدی, 10 اینٹیں, 100 اینٹیں, انہوں نے بھی بہت سی اینٹیں خریدی ہیں. اس محفل میں سب لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں. تو لیکن جیسے یہ فرما رہے ہیں, ایسے ہی ایک عورت کی اینٹ مجھے نہیں بھول سکتی. اس نے مجھے فون پہ کہا کہ جی مبارکباد کہ آپ ایک اینٹ سے غریبوں کے لیے یونیورسٹی بنا رہے ہیں, بچے پڑھیں گے, فیس نہیں دیں گے, اس وقت فیس دیں گے جب ہوگی. تو میں بھی حصہ دار بننا چاہتی ہوں, لیکن میرے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے, تو کیا میں 500 روپے دے کے آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں, مطلب شوق دیکھیں, جذبہ دیکھیں. جیسے لوگ اس ایسی عورت کے آگے بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے, بونے ہیں, اور حقیقت میں امیر وہ ہے. وہی مبشر صاحب, یہ جب آپ یہ منفی کمنٹس سنتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ نہیں, میرا ری ایکشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ میں پڑھتا ہی نہیں. میں بڑے آرام, میں صرف تعریف پڑھتا ہوں اپنی, اور میں اگنور کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ٹرولز کی جو پیڈ ٹرولز ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کریں. میں صبح جب سلام کرتا ہوں نا ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر, اس پہ بھی لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں. جب السلام علیکم رحمۃ اللہ اور جمعہ مبارک, اگر اس میسج پہ کسی نے ٹرولنگ کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کامنٹیٹر نہیں ہے, وہ اپنی میمز جو آپ کی بنتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ بڑی مزیدار ہوتی ہیں, کئی اچھا, کئی بڑی اچھی ہوتی ہیں. اور لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے بات معین اختر مرحوم صاحب نے ایک دفعہ بات سمجھائی تھی. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے پاپولر کیوں ہیں, اور ایک اور میں نے کمیڈین کا نام لیا. میں نے کہا وہ حالانکہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وہ معین اختر نہیں بن سکتے. تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ میں مذاق کرتا ہوں, وہ مذاق اڑاتے ہیں. واہ. تو ہمارے یہاں لوگوں کو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق نہیں ہے پتہ. بالکل صحیح ہے, اور وہ ہم اس میں رہ گئے ہیں. ہم نے اپنی روایات کو بدلا, ان کو کمپرومائز کیا. میں اور ارشاد عارف صاحب, ہم تمام تر ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ایک دوسرے سے, لیکن ہم عزت کا اور رسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑتے. جی ٹھیک ہے نا, اور یہی سب کو کرنا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. سید نور صاحب, نوجوانوں کی بات کل ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, ابھی مبشر صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم بدتمیز ہو جائیں. ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہے تو ہم کرسی سے نہ اٹھیں. یہ چیزیں جو ختم ہوئی ہیں, یہ فلم میں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ نہیں, فلم انٹرٹینمنٹ ہے, سمجھانے والا نہیں ہے فلم. نہ کوئی سمجھے گا پیسے خرچ کر کے وہ آئے اور یہ اس کو سمجھایا جائے گا بھی ایسے نہیں, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے. سب وہ بنا رہے ہیں, 0 Dark 30 بنا دیتے ہیں ہالی ووڈ والے سمجھانے کے لیے ہم نے آپریشن کیسے کیے, انڈیا والے بنا رہے ہیں. وہ فنڈڈ ہے نا, وہ فنڈڈ ہے سب. اگر آپ کو بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا, دیکھیں فلم اور ٹی وی کے انٹرٹینمنٹ میں ایک فرق ہے. فلم میں ہیرو جو ہے 40 بندوں کو کلاڑے مار کے ہیروئن تک پہنچتا ہے. ٹی وی پہ اس کو 40 اشتہاروں سے فاصلہ طے کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ ہے دونوں کی. 40 بندے مارنے والا کلچر دیکھیں, وہ تو پالیٹکس میں بھی چلتا ہے. نہیں, وہ آپ ہی نہیں ہے, ریمبو نہیں ہے, سارا نہیں ہے. اب ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فلموں کا ادب ختم ہوا تو فلموں سے ادب ختم ہو گیا. صحیح. آپ فلموں کا ادب کرنا شروع کر دیں, آپ کو فلمیں ادب دیں گی. جی, پہلے فیض احمد فیض بھی فلم کے لیے لکھتے تھے, حبیب جالب بھی لکھتے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. مزید مزے کی باتیں ہوں گی, اور مبشر صاحب سے ہم جانیں گے کہ کوئی ایک ایسی پرستار کہ جس نے نک میں دم کر دیا ہو. ہمارے ساتھ رہیے. شاہ جی, آپ کے مداحوں میں سے کوئی ایسا زندگی میں کامنٹس, ایسی تعریف یا تنقید جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ میں بتا دیتا ہوں, انہوں نے شادی کر لی ان سے.
سائما جی نے نہیں وہ تنقید نہیں، میں آپ کو بتاتا اس ہوں سے بڑی مداح کیا ہونا. نہیں میرا ایک ہم اثر رائٹر، نام لے لیتا ہوں میں، ناصر دیپ، جب میں کامیاب ہوا، جب میں کہانیاں لکھ رہا تھا، جب میں ڈائریکشن میں آیا تو وہ میری اتنی مخالفت کرتا تھا جگہ جگہ بیٹھ اور میں مسکراتا تھا. کئی سالوں کے بعد ہار کے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم من معاف کر دے. میں کہا کیوں؟ کہا میں تیری بڑی برائیاں کی تھی. میں نے کہا اگر تم مجھے برائی نہ کرتے، مجھے پہ تنقید نہ کرتے تو میں اتنا اچھا کام کیسے کرتا. تھینک یو ویری مچ ناصر دیپ. وہ آج بھی ہر جگہ یہ بات کوٹ کرتے. تو یہ یہ سر مدالی گل جو مبشر صاحب ایک میں یار اجازت دیں وہ مداح ان کے گھر میں ابھی اجازت ویٹ دیں. کر رہی ہیں کھانے کے ساتھ. مجھے سید نور صاحب کی بات سے یاد آیا، چرچل کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اف یو ہیو اینیمیز اٹس گڈ، اٹ مینز یو ہیو اسٹوڈ فار سم تھنگ.